الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ سخت مشکلات ہوں گی، طرح طرح کی پریشانیاں پیش آئیں گی، ساری دنیا کے لوگ تم پر پل پڑیں گے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی. لہٰذا اس چیز نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا. ان لشکروں کو دیکھ کر ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے، ان کے پائے ثبات کو کوئی لغزش نہیں آئی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ میدان میں ڈٹ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول نے جو کچھ ہم کو بتایا تھا اس کے بالکل عین مطابق ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور وہ کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول نے سچ کہا. معزز بھائیوں اور محترم بہنوں، آج کے درس میں جن آیات کا ہم مطالعہ کریں گے ان کی تلاوت کی جا چکی ہے، اور یہ ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 تک. معمول کے مطابق پہلے ہم ان آیتوں کی ترجمانی کریں گے اور اس کے بعد ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد یقیناً کانا ہے لکم تمہارے لیے فی میں رسول اللہ اللہ کا رسول اسوۃ مثال نمونہ حسنۃ اچھا لمن اس کے لیے جو کان یرجو امید رکھتا ہے اللہ اللہ والیوم الآخرہ اور روز آخرت وذکر اللہ اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثیرہ کثرت سے. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. وَلَمَّا اور جب رَأَى الْمُؤْمِنُونَ مومنوں نے دیکھا الاحزاب لشکروں کو قالوا وہ کہنے لگے هذا یہ ہے ما وعدنا جو ہم کو وعدہ دیا اللہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول وصدق اور سچ کہا اللہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول وما اور نہ زادہم ان کا زیادہ کیا الا مگر ایماناً ایمان و تسلیماً اور فرما برداری. اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں اللہ اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. اور اس صورتحال نے ان کے ایمان اور جذبہ فرما برداری ہی میں اضافہ کیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. من سے المؤمنین مؤمن رجال ایسے آدمی صدقوا انہوں نے سچ کر دکھایا ما عاہدوا جو انہوں نے عہد کیا اللہ اللہ علیہ اس پر فمنہم پس ان میں من جس نے یا جو قضا پورا کر چکا نحبہ اپنی نظر اپنا عہد ومنہم اور ان میں من جو ینتظر انتظار میں ہے وما بدلوا اور انہوں نے تبدیلی نہیں کی تبدیلا کچھ بھی تبدیلی. اور مومنوں میں کچھ ایسے آدمی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. سو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر اور اپنا عہد پورا کر چکے ہیں اور ان میں سے کچھ ابھی انتظار میں ہیں اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی.
لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ لیجزیہ تاکہ جزا دے اللہ الصادقین سچے لوگ بصدقہم ان کی سچائی کی، ویعذب اور وہ عذاب دے المنافقین منافقوں ان شاء اگر وہ چاہے، او یا یتوب علیہم وہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیمہ بڑا رحم کرنے والا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جزا دے سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی، اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ وَرَدَّ اور لوٹا دیا اللہ الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِغَيْظِهِمْ ان کے غصے میں بھرے ہوئے، لم ینالوا انہوں نے نہیں پائی، خیراً کوئی بھلائی، وکفا اور کافی ہے اللہ المؤمنین مؤمن، القتال جنگ، وکانا اور ہے اللہ قویًا توانا قوت والا، عزیزا غالب۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا ان کے اپنے غصے میں بھرے ہوئے، انہوں نے کوئی بھلائی نہ پائی، اور جنگ کے معاملے میں مومنوں کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا اور غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ وَأَنزَلَ اور اتار دیا الَّذِينَ ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُم جنہوں نے ان کی مدد کی، من سے اہل الکتابی اہل کتاب، من سے صیاصیہم ان کے قلعے، وقذف اور ڈال دیا فی میں قلوبہم ان کے دل، الرعب رعب، فریقاً ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتأسرون اور قید کرتے ہو، فریقا ایک گروہ۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور أَوْرَثَكُمْ تمہیں وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ ان کی زمین، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھر، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال، وَأَرْضًا اور وہ زمین، لَمْ تَطَئُوهَا تم نے وہاں قدم نہیں رکھا، تم نے اسے نہیں روندا، وَكَانَ اور ہے اللہ علی پر، کل شیء ہر شے ہر چیز، قدیرہ قدرت رکھنے والا۔ اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 تک سورۃ الاحزاب کی، وہ آیتیں جن کی تفسیر آج ہمارے پیش نظر ہے، اور ہم ان کی تفسیر کے بارے میں غور کریں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، رسول اللہ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کہا، اللہ کا رسول۔ لقد کان لکم فی محمد نہیں کہا، لقد کان لکم فی نبی اللہ نہیں کہا، اللہ کے نبی میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ رسول اللہ کے صفت کے ساتھ بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول رسالت کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسالت کے منصب پر آپ فائز ہیں، اس حیثیت سے
آپ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور آپ کے طریقے کو اختیار کرنا یہ سب سے بہتر طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے پس منظر میں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے حالات میں، جنگ کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے امت کے لیے وہ ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، شجاعت اور بہادری کے ساتھ آپ میدان میں ڈٹے رہے، آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، آپ نے صبر کیا۔ خندق کے موقع پر آپ صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کے کھودنے میں شامل رہے۔ بھوک کی شدت کے موقع پر آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نمونے، اچھے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ کہ ایک خاص پس منظر میں ہے، غزوہ احزاب کے پس منظر میں ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں میں، عقیدے میں، اخلاق و کردار میں اور اعمال میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، ہر چیز میں بہترین نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ آیت اگر کسی خاص سبب سے بھی نازل ہوئی ہے تو اہل علم نے ایک اصول بیان کیا ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظ کے عمومیت کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے زندگی کے تمام امور میں آپ بہترین نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کی اقتداء کرنا یہ واجب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان کے لیے جو اللہ اور آخرت کی توقع رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کی توقع رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ آخرت پر ایمان لانے کے ذکر کے ساتھ ہی جزا و سزا کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے عقیدے، اخلاق اور کردار پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا بکثرت ذکر کرتے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ، اور جب ایمان والوں نے جماعتوں کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، تو کہہ اٹھے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین کے سارے گروہ، قریش، غطفان، حوازن، نجد کے بہت سے قبائل، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو یہ وہ موقع تھا کہ منافقوں نے جب مشرکین کے لشکروں کو دیکھا، اپنی بے سر و سامانی کو دیکھا، اور سخت حالات سے وہ دوچار ہوئے، تو ان کے قدم متزلزل ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول نے تو ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں بتایا گیا کہ ایمان والوں کا جو معاملہ تھا وہ منافقوں کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جب سخت حالات سے دوچار ہوئے، ان مشکل ترین حالات سے وہ دوچار ہوئے، اس مصیبت میں وہ گرفتار ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ سخت مشکلات ہوں گی، طرح طرح کی پریشانیاں پیش آئیں گی، ساری دنیا کے لوگ تم پر پل پڑیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ لہٰذا اس چیز نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ ان لشکروں کو دیکھ کر ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے، ان کے پائے ثبات کو کوئی لغزش نہیں آئی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ میدان میں ڈٹ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول نے جو کچھ ہم کو بتایا تھا اس کے بالکل عین مطابق ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں اضافہ ہوا، اور وہ پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔
مومنوں میں کچھ ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ یہاں کچھ ایسے اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے ان سخت حالات میں جرأت و بہادری اور ثابت قدمی کی نادر مثالیں پیش کی غزوہ احزاب کے موقع پر، اور اس کی تفسیر میں وہ تمام مسلمان شامل ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدے کیے تھے، ثابت قدمی کے وعدے کیے تھے، اور مشرکین سے جہاد کے موقع پر میدان میں ڈٹے رہنے کے وعدے کیے تھے، اس کو سچ کر دکھایا۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جنہوں نے عقبہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کا دفاع کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے، تو وہ انصار بھی اس کی تفسیر میں شامل ہیں۔ اس کی تفسیر میں وہ اہل ایمان بھی شامل ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے بعد کہا تھا، کیونکہ غزوہ بدر کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ ہونے والی جنگ نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے لیے نکلے تھے، لیکن بعد میں وہ جنگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اس لیے بعض مسلمان بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ بعد میں جب بدر کی جنگ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کے بعد کسی جنگ کا موقع آتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو یہ وہ مسلمان جنہوں نے اس طرح کا وعدہ کیا تھا، وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ ان میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور ان میں انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے جو احد کے موقع پر اس بہادری سے لڑے کہ ان کے جسم پر 80 زخم آئے تھے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، ان کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ ان کی بہن نے انگلی کے ایک پور سے ان کی شناخت کی تھی کہ یہ انس ابن نضر ہیں، اور انہوں نے بدر کے بعد اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سچے اہل ایمان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، اور ان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے اس وعدے کو پورا کر چکے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وعدے پر قائم ہیں اور ابھی ان کی شہادت نہیں ہوئی یا ان کی موت نہیں ہوئی، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، لیکن انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، جس عہد کا انہوں نے ذکر کیا تھا اس عہد پر وہ قائم ہیں، اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی اپنے عہد میں ان لوگوں نے نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ جو سچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سچائی کو سبب بتا رہے ہیں ان کے اچھے بدلے کا۔ اچھا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، البتہ ان کی سچائی اس اچھے بدلے کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور دوسری طرف وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، منافقین کو عذاب دے اگر وہ چاہے، اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سب سے بدترین شکل یہ ہے کہ وہ کسی بندے کو نیکی کی ہدایت سے محروم کر دے، یہ عذاب کی سب سے بدترین شکل ہے۔ لہٰذا یہ منافقین اپنے نفاق پر اسی طرح اصرار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین میں اسی طرح شک و شبہ کا اظہار کرتے رہیں گے، اور اسی طرح مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، اور اسی طرح وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہر ان کے دلوں پر لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر وہ توفیق سے محروم ہو جائیں، یا پھر یہ کہ کسی جنگ کے موقع پر شریک ہو جائیں، یا پھر یہ کہ ان کا راز فاش ہو جائے کہ یہ منافق ہیں، یہ چیز واضح ہو جائے اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اگر اللہ چاہے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے اندر کوئی خیر دیکھے تو انہیں توبہ کی توفیق دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ انسان کے گناہ خواہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ اپنے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ انسان کو گناہوں کے باوجود توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس پر رحم فرماتا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصوں میں بھرے ہوئے واپس کر دیا، انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ یہ وہی مشرکین ہے، قریش کے مشرکین، غطفان کے مشرکین، حوازن کے مشرکین، قبائل نجد، جو پورے متحد ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس ارادے سے آئے تھے کہ مسلمانوں کا صفایا کرے بغیر واپس نہیں ہوں گے۔ اپنے ہتھیاروں پر، اپنے لشکر پر اور اپنی تیاری پر انہیں بہت فخر تھا، بہت ناز تھا، غصے میں بھرے ہوئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، لیکن انہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ واپس ہونے پر مجبور ہو گئے، اپنے غصے کو اسی طرح دبا کر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں کوئی بھلائی نہیں ملی، نہ تو جنگ میں جیت مل سکی ان کو، اور نہ ہی انہیں کوئی ہتھیار مل سکے، نہ ہی کچھ ساز و سامان مل سکا، اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی اجر انہیں حاصل ہو سکا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے جنگ میں کافی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے جنگ میں کافی ہو گیا، اس لیے کہ احزاب کے موقع پر مومنوں نے کوئی دو بدو جنگ نہیں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ احزاب نفسیاتی طور پر ایک بڑی جنگ تھی۔ 1 مہینے تک مسلمان بہت سے نفسیاتی مسائل سے دوچار رہے اور بہت ہی نازک صورتحال سے دوچار رہے، لیکن دو بدو جنگ کی نوبت غزوہ احزاب میں پیش نہیں آئی، بلکہ تیر اندازی ہوتی رہی، اور اس میں صرف 10 آدمی تھے جو مشرکوں سے مارے گئے اور 6 آدمی مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی بھیج کر اور فرشتوں کے ذریعے ان کے دل میں رعب پیدا کرتے ہوئے مشرکین کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنگ کے معاملے میں کافی ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے ذریعے مومنوں کی مدد فرمائی اور مشرکوں کو شکست دے دی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بہت غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ اور یہ ذکر ہے بنو قریظہ کا، بنو قریظہ کے یہودی جنہوں نے اس نازک موقع پر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو انجام ہوا اس انجام کا ذکر فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین بھاگ گئے، مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تو یہ ظہر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ فرشتوں نے تو اب تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، اور ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ صحابہ بڑے تھکے ماندے تھے، 1 مہینہ گزر چکا تھا اس حالت میں، لیکن اس کے باوجود بھی اسی حالت میں وہ بنو قریظہ کی طرف نکل پڑے، جو مدینے سے چند میل کے فاصلے پر بڑے قلعے میں رہتے تھے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو قلعہ بند ہو گئے، قلعے کے دروازوں کو انہوں نے بند کر لیا۔ 20-25 دن تک اسی طرح وہ قلعے میں رہے، بعد میں باہر نکلنے پر مجبور ہوئے، اور انہوں نے اس شرط پر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ ان کے بارے میں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کریں گے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور زمانے جاہلیت میں مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قبیلہ اوس اور بنو قریظہ یہ دونوں دوست تھے، ایک دوسرے کے حلیف تھے، لہٰذا انہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا کہ چونکہ وہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے دوست ہیں، اس لیے ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ لہٰذا وہ اس شرط پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ وہ سعد ابن معاذ کے فیصلے کو مانیں گے، وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم اور ثالث ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر سعد ابن معاذ کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا۔
سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات سے اطمینان کر لیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اسی فیصلے کے مطابق عمل ہوگا، تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے جو مرد ہیں جنگ کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال کو غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں انہوں نے کسی قسم کی دوستی کا اعتبار نہیں کیا اور کسی قسم کی ملامت کا کوئی اعتبار نہیں کیا، بلکہ جو فیصلہ ان کو مناسب لگا وہی فیصلہ ان کے حق میں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا تھا۔ لہٰذا یہ 700 سے 800 افراد تھے جو قتل کر دیے گئے، اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا، اور ان کا مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اہل کتاب کے جن لوگوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ رعب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مدد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے 1 مہینے کے فاصلے پر۔ 1 مہینے کے فاصلے پر بھی اگر کوئی دشمن ہوتا تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پیدا کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اگر دشمن چاہے کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں رعب اور خوف پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالتے ہوئے مسلمانوں کی مدد کی۔ فریقاً تقتلون، اس میں سے ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے، وہ سارے مرد جو کہ لڑنے کے قابل تھے وہ قتل کیے گئے، وتأسرون فریقا، اور جو دوسرے قیدی بنا لیے گئے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور تمہیں ان کی زمین کا وارث بنا دیا، ان کے گھروں کا وارث بنا دیا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا وارث بنا دیا جس کو ابھی تم نے روندا نہیں ہے یا جس پر تمہارے ابھی قدم نہیں پڑے ہیں۔ یہ بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، اور ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کے گھر، ان کے محلات، ان کے جانور، ان کے مال اور ان کے مویشی، ان کے ہتھیار، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں، تو گویا مسلمان ان کے وارث بن گئے۔ اور وہ زمین بھی جہاں تمہارے قدم ابھی نہیں پڑے، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد خیبر کی سرزمین ہے، خیبر کی سرزمین ہے جو بعد میں فتح ہوئی سن 6 ہجری میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مکے کی سرزمین ہے جو سن 8 ہجری میں فتح ہوا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فارس اور روم کے سرزمین ہے جسے مسلمانوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے دور میں فتح کیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ساری سرزمین ہے جس کو مسلمانوں نے بعد میں فتح کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آیت کی یہ الفاظ عام ہیں اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ احادیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین جب چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو فتح سے نوازا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اکیلے اس نے اتحادیوں کو بھگا ڈالا، اللہ کے علاوہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ اس آیت کا معنی و مفہوم ہے۔ اب آئیے اس آیت میں کچھ باتیں جو ہمارے حالات کے اعتبار سے جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہدایت کے طور پر، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہتر نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول میں بہتر نمونہ موجود ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم عقیدے میں، کردار میں، اخلاق میں، اعمال میں، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کیا کہا، کیا فرمایا اور کیسے کیا، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج اکثر مسلمانوں کا حال ہے کہ زبان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے باوجود بھی عقیدے کے سلسلے میں اور دنیا کی اور بہت سے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر نہیں چلتے۔ آج ہمارے گھر اللہ کے رسول کے اسوے سے خالی ہیں،
ہمارے بازار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے خالی ہیں، ہماری ملازمتیں کے مقامات اللہ کے رسول کے اسوے سے خالی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا جہاں تک تعلق ہے، مسلمانوں کے لیے یہ کتنی ضرورت کی چیز ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ آج اکثر مسلمان اس سے دور ہیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے بہت سے معاملات میں اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، اپنے قبائل کے جو رسوم و رواج ہیں ان پر چلتے ہیں، اور خاندان کے لوگوں نے جو طریقے بنا لیے ہیں انہی کو اختیار کرتے ہیں، اور مغربی مفکرین نے جو باتیں بیان کی ہیں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اپنے لباس میں، اپنے معاملات میں، اپنے بہت سی چیزوں میں، اپنے عادات میں بہت سے دنیا کے لوگوں کے طریقوں پر چلتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کا جو نمونہ ہے وہی بہتر نمونہ ہے، چاہے قول میں ہو، فعل میں ہو، یا مختلف حالات میں ہو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نمونے ہیں، یا تو وہ سیئہ ہوں گے، برے نمونے ہوں گے، یا پھر یہ کہ وہ ناقص ہوں گے، یعنی کسی جگہ اچھے ہو سکتے ہیں لیکن دوسری جگہ وہ برے نمونے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہی ایک ایسا نمونہ ہے جو کامل بھی ہے اور مکمل طور پر اچھا نمونہ بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، ذکر اللہ کثیرا، تو کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ایک مطلوب چیز ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر پر ابھارا گیا ہے، اور ذکر دل سے بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور مبارک صفات پر غور و فکر کرے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر دل سے کرنا ہے، اور زبان سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ تسبیحات ہیں، اوراد و وظائف ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح عمل سے بھی ہوتا ہے، نماز قائم کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ ساری چیزیں دل سے، اعضاء و جوارح سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے کے حکم میں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا، اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں اور ان کے تسلیم و رضا میں اضافہ ہوا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ ایمان میں کمی زیادتی کئی اعتبار سے ہوتی ہے۔ کبھی یقین کی قوت سے ہوتی ہے، انسان کے پاس جب یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کبھی عمل کی کثرت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، جتنی زیادہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق کسی عمل کو انجام دیتا ہے اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اخلاص سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، گناہوں سے اگر باز آ جائے تو اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان میں اضافہ ہونے کے یہ کچھ اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے ہم یہاں رکتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے کچھ سوالات اس درس سے متعلق ہیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح فہم عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد والحمدللہ رب العالمین۔